الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم والدین، آج پیرنٹس سیشن کے اندر ماہ رمضان المبارک کے سلسلے میں استقبال رمضان کے پروگرام کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہونے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند نظر آتے ہی رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف دعا ہے کہ جو عموماً رجب اور شعبان کے مہینے میں بھی ہمیں کئی بار اس کو سننے کا پڑھنے کا اتفاق جو ہے وہ ہوتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رب العزت تو ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے کی برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک جو ہے وہ پہنچا دے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا کہ جو رجب کے چاند کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب پر جاری و ساری ہو جایا کرتی تھی، تو یہ دعا جو ہے وہ اہل ایمان کو پیغام دے رہی ہے، متوجہ کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ جس مہینے میں پہنچنے کی دعا مانگی جا رہی ہے، رمضان المبارک کا بابرکت اور پرتقدس مہینہ، تو اس مہینے کے اندر کچھ ایسا خاص ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے شوق سے اور بڑے پرمسرت انداز میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے، اللہ رب العزت سے اس تک پہنچنے کی جو ہے وہ دعا مانگتے ہوئے خود بھی اور پوری امت کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انتظار کریں، اس کے حوالے سے تیاری کریں۔ انتہائی محترم والدین، ہمیں یہ گلہ ہوتا ہے، ہمیں یہ شکوہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ ہمارے عہد کے، ہمارے زمانے کے، ہمارے اپنے بچے، ہمارے گرد و پیش موجود جو بچے ہیں، تو وہ بچے جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر گھر کے اندر بھی ہم بہت اچھا ماحول اور تربیتی نظام رکھتے ہیں تو گھر کے باہر بھی بہت ساری چیزیں انہیں سیکھنے کا، سننے کا اور پھر اس کو اڈاپٹ کرنے کا جو ہے انہیں موقع ملتا ہے، جس کے نتیجے میں بعض دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہماری تربیت اور ہمارا کام جو ہے وہ ضائع جا رہا ہے، اکارت ہو رہا ہے، اور اس کا جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ نتیجہ جو ہے وہ برآمد نہیں ہو رہا۔ لیکن رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی ہماری ڈھارس بنتی ہے، ہمارا حوصلہ بلند ہوتا ہے کہ نہیں، اب ایک اجتماعی ماحول بھی ایسا ہوگا کہ جس میں ہم گھر کی اس تربیت کو اجتماعی ماحول سے جوڑ کر جو ہے ہم بہتر انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، بہتر انداز میں ان کو اسلام کے پیغام سے، رمضان المبارک کے تقدس سے، اس کی روح سے، اس کی حقیقت سے، اس کی اصل سے جو ہے ہم آشنا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کو پوری امت کے اوپر بیک وقت فرض نہ فرماتا اور امت کے افراد کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر چھوڑ دیتا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی جو ہے وہ خواہش کے مطابق جب چاہیں یہ روزے رکھ لیں، بس ان کو 30 روزوں کی تعداد جو ہے وہ پورے سال میں جو ہے مکمل کرنی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاید اتنا پرنور ماحول جو ہے وہ بن نہیں پاتا، اور پھر لوگوں کو خود بھی ذاتی طور پر روزے رکھنے میں کتنی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے وہ شمال تا جنوب اور شرق و غرب سے لے کر جو ہے وہ پوری امت کے اوپر بیک وقت ایک ہی مہینے میں یہ روزے فرض کر کے امت کو ایک اتنا زبردست ماحول جو ہے وہ فراہم کر دیا کہ گویا اس کے اندر اب اگر کوئی امتی اپنے لیے نجات کا راستہ حاصل کرنا چاہے، اپنے لیے اللہ رب العزت کی مغفرت کو تلاش کرنا چاہے، رحمتوں کا، سعادتوں کا حقدار بننا چاہے، تو اس کے لیے وسیع تر مواقع جو ہے وہ موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں اس سے حوالے سے جو ہے وہ اشارہ کیا گیا، جو بات بتائی گئی کہ بڑی طویل حدیث ہے، اس میں سے رمضان کے حوالے سے ایک ٹکڑا میں آپ والدین کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا
کہ ایک دفعہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ممبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھنے سے پہلے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قریب ہو جاؤ۔ جب صحابہ کرام قریب ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، ارشاد فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر ارشاد فرمایا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر ارشاد فرمایا آمین۔ پھر اللہ کے رسول نے وعظ و تلقین فرمائی، خطبہ دیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس خطبے کے اختتام پر نیچے اترے تو ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ سے پہلی بار جو ہے وہ خلاف روایت اور خلاف توقع جو ہے وہ ممبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے 3 بار آمین آمین کے الفاظ جو ہے وہ آپ کے زبان مبارک سے سنے، تو کوئی خاص بات تھی، کوئی خاص واقعہ تھا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جس وقت میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو عین اس موقع پر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے دعا کی کہ تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو پائے اور اس میں بھی اپنی مغفرت کا سامان نہ کروا سکے۔ تو میں نے اس کے جواب میں آمین کہی۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ دعا کس کے لبوں سے ادا ہو رہی ہے؟ سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا جو ہے اپنی زبان مبارک سے ادا کر رہے ہیں، اور سید الانبیاء حضور ختم المرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کے جواب میں آمین کہہ رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ پھر ایسی فرد کی بدقسمتی، بلکہ میں کہوں کہ بدبختی جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہو جاتی ہے کہ جو اس ماہ مبارک کے اندر بھی اپنی نجات کا جو ہے وہ سامان نہ کروا سکے۔ تو یہ ماہ مبارک جو اللہ رب العزت نے امت کے اوپر بیک وقت فرض کر دیا اور ایک اتنا زبردست ماحول بنا دیا کہ شاید صرف بدقسمت اور بدبخت فرد ہی اس سے جو ہے وہ محروم رہ سکتا ہے، رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرت سے، نار جہنم کی آگ سے، نجات سے جو شخص محروم رہ سکتا ہے تو وہ بدقسمت اور بدبخت ہی ہوگا۔ میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ بطور والدین ہم سبھی اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، نالہ ہوتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کا جو ہے وہ کیا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ جو آنے والا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کے حوالے سے اگر ہم کچھ پلاننگ اور کچھ چیزیں ہم پہلے سے طے کر لیں، ہم پہلے سے سوچ لیں، تو شاید ذاتی طور پر بھی اور پھر اپنے بچوں کے، اپنے گھر کے جو ہم ذمہ دار ہیں، بطور باپ پہ اگر ہم گھر کے سربراہ ہیں، اور بطور ماں ہم اس گھر کی نگران ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت کے ہم ذمہ دار ہیں، تو اگر ہم پہلے سے اس کے حوالے سے کچھ منصوبہ بندی کر لیں، کچھ چیزیں ہم سوچ لیں، کچھ چیزیں ہم طے کر لیں، تو اس کے نتیجے میں ذاتی طور پر خود ہماری اپنی ذات کے لیے بھی اور پھر ہماری آئندہ آنے والی نسل کے لیے بھی یہ چیز جو ہے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس حوالے سے جو ہے ممکن ہے کہ رمضان المبارک کی ڈائری جو ہے وہ آپ لوگوں کو مہیا کی جائے، تو اس کا بھی جو ہے وہ آپ اہتمام کر سکتے ہیں، اس سے بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ہم ذاتی طور پر خود بھی گھر کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ طے کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک سے پہلے، یعنی کل اتوار کا دن ہے، کل یا پھر اس غالباً امید ہے کہ شاید پہلا روزہ منگل ہی کو ہو، ورنہ پھر بدھ کو پہلا روزہ ہوگا، تو یہ جو 1-2 دن ہمارے درمیان میں موجود ہیں، تو ان 1-2 دنوں کے اندر جو ہے ہم گھر والوں کو بٹھا کر اگر کوئی چیز ہم طے کر لیں اور خود ان کے مشورے سے طے کریں، ان کو جو ہے وہ اب اس رائے کے اندر جو ہے وہ شامل کریں، گھر کے ماحول کو مزید مؤثر اور بہتر بنانے کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ طے کر لیں، پین اینڈ پیپر کے اوپر تحریر کر لیں، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ ہم وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے ہوئے اس پورے رمضان کو گزارنے کی کوشش کریں، تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہم بہت بہتر ماہ مبارک جو ہے گزار سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہم چیزیں یہ طے کر سکتے ہیں کہ گھر میں چھوٹے بچے بھی موجود ہوتے ہیں اور بڑے بچے بھی موجود ہوتے ہیں۔ وہ بچے کہ جن کی عمر جو ہے وہ 10 سال کے آس پاس ہو، تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورے روزے رکھیں۔ الحمدللہ اس وقت موسم جو ہے وہ خاصا خوشگوار ہے، اور اس طرح کہ دھوپ کے اندر شدت موجود نہیں ہے، گرمی کا جو ہے وہ موسم نہیں ہے، تو بآسانی جو ہے وہ چھوٹے بچے بھی جو ہے وہ روزے رکھ سکتے ہیں،
اور 10 سال کی عمر کے آس پاس کے جو بچے ہیں اگر ان کے لیے متواتر روزے رکھنا مشکل ہو، دشوار ہو، تو ایک ایک دن کے گیپ سے یا 2 روزوں کے بعد ہم کوئی گیپ بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ ترغیب ہمیں ابھی سے دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ ترغیب ہم ابھی سے انہیں دیں گے تو تب کہیں جا کر وہ بالغ ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد متواتر روزے رکھنے کی جو ہے وہ پوزیشن کے اندر ہوں گے۔ اسی طریقے سے 10 سال سے جو بڑی عمر کے بچے ہیں تو کوشش کی جائے کہ ان سے تو ہم مستقل جو ہے وہ روزے رکھوائیں، اور ان کو جو ہے وہ ہم اس روزے کی برکتوں کے حوالے سے، اس کی سعادتوں کے حوالے سے ہم ان کو ذہناً جو ہے وہ تیار کریں۔ ان کو ہم جو ہے وہ افطار کے وقت کی خوشخبری، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے جنت کے اندر، آخرت کے اندر جو اہتمام فرمایا ہے، تو اس کو اگر ہم ترغیب کے طور پر ان کے سامنے رکھیں تو وہ بچے بھی کہ جو تھوڑے سے اس حوالے سے قسمساتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ تیار ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے 10 سال سے جو کم عمر بچے ہیں تو یہ ہمارے گھروں میں رواج ہے، ہمارے ہاں یعنی گھروں کے اندر ہم یہ بات نوٹ کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ اس اجتماعی ماحول کے نتیجے میں چھوٹے بچے بھی جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کی عمر کی مناسبت سے جو ہے ہم روزہ جو ہے وہ رکھوا سکتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ جس کو ہم اپنے گھروں میں کہتے ہیں کہ ایک داڑھ کا روزہ، یعنی کچھ وقت کا روزہ، مخصوص سے جو ہے وقت کا، چند گھنٹوں کا روزہ، صبح سے وہ روزہ رکھیں، دوپہر میں افطار کر لیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس پر والدین توجہ دیں گے، ماں اور باپ ان دونوں کا فوکس اس کے اوپر ہوگا، تو بچے جو ہے وہ تیار ہوں گے، اور ان کے لیے آئندہ جو ہے بھوک پیاس کی مشقت کو برداشت کرنا، اور پھر یہ بھوک پیاس کی مشقت برداشت کیوں کی جاتی ہے، کس وجہ سے کی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا فلسفہ موجود ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت کا تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے، تنہائی کے حالت میں بھی ایک ذات کے براہ راست نگاہ میں ہونے کا جو احساس ہے، تو یہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پرورش پاتا ہے۔ تو یہ چیز اگر ہم جو ہے وہ چھوٹے بچوں کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو احساس دلاتے ہوئے کریں، تو وہ بچے بھی جو ہے وہ بآسانی یا روزہ رکھنے پر جو ہے وہ آمادہ اور تیار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس بات کا بھی اہتمام ہو، پہلے عموماً یعنی آج سے 30 سال پہلے، 35 سال پہلے گھروں میں یہ معمول تھا، یہ رواج تھا کہ صبح فجر کی اذان کے بعد یعنی نماز کے بعد جو ہے گھروں سے تلاوت کلام پاک کی جو ہے وہ آواز آیا کرتی تھی، اور جب کوئی فجر پڑھ کر واپس آ رہا ہوتا تھا تو ایک بڑا جو ہے وہ خوشکن جو ہے وہ منظر جو ہے وہ محسوس کرتا تھا کہ ہر گھر سے جو ہے وہ تلاوت کلام پاک کی آواز آ رہی ہے۔ تو اگر ہم اپنے گھر کے اندر ماہ مبارک کے اندر اس بات کو طے کر لیں اور اس کو جو ہے وہ بعد میں بھی اس کو ممکن بنانے کی کوشش کریں، تو اس کا جو ہے وہ خود ایک اجتماعی اثر جو ہے وہ نفوس کے اوپر ہوتا ہے، اور تزکیہ اور تربیت کے منازل جو ہے وہ گھر کے افراد طے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے کہ وہ بچے کے جو میٹرک میں ہیں، یعنی اگر 9th میں بچے موجود ہیں تو ان کو ہم ابھی سے ترغیب دینا یہ شروع کریں کہ بیٹا یہ اللہ رب العزت نے کلام پاک جو نازل کیا ہے تو یقیناً اس کا پڑھنا باعث ثواب تو ہے، ایک ایک حرف کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں لکھی ہیں، لیکن قرآن کا پڑھنا باعث ثواب تو ہے، باعث نجات نہیں ہے صرف پڑھنا۔ یہ باعث نجات کب بنے گا؟ اس وقت بنے گا کہ جب اس کو ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اس پر ہم عمل پیرا ہوں، اس کی جانب لوگوں کو دعوت دیں، ہم اس کے نظام کو روئے زمین کے اوپر نافذ کرنے کی جدوجہد اور کوشش کریں۔ تو وہ بچے کے جو 9 میٹرک کے اندر ہیں ان کو ہم ترغیب دیں۔ اگر شروع میں مشکل محسوس ہو رہی ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کم سے کم ان کو ہم یہ ذمے لگا دیں، اور پھر جس طرح سے ہم اجتماعی اہل خانہ جو رمضان سے پہلے جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ اگر ہم اس کا انعقاد کر لیں تو اس کے اندر ہم یہ طے کر لیں کہ اگر سورہ فاتحہ سے ترجمہ، تشریح و تفسیر کا پڑھنا جو ہے وہ 9 میٹرک کے بچی کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے، تو وہ چلیں آخری پارہ جو ہے اس کو جو ہے ترجمے و تشریح کے ساتھ جو ہے وہ اس پورے رمضان کے اندر ختم کرنے کا جو ہے وہ اہتمام کریں۔
اس کے اوپر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی ایک سورت یا ایک رکوع جو ہے ختم ہو جائے تو اس کا حاصل مطالعہ جو ہے وہ افطار کے وقت سے کچھ پہلے، یعنی 10 منٹ 15 منٹ پہلے جو ہے وہ رکھ دیا جائے، اور وہ بچہ کہ جس نے یہ مطالعہ کیا ہے تو وہ 2-3 منٹ کے اندر جو ہے کچھ نکات کی شکل کے اندر وہ اپنی گفتگو رکھ دے کہ میں نے یہ جو آج سورت پڑھی ہے تو اس سے میں نے یہ 2-3 باتیں جو ہے وہ اخذ کی ہیں۔ اس طریقے سے غور و فکر کا مادہ بھی پیدا ہوگا اور گھر کے بقیہ لوگ بھی جو ہے وہ اس سے مستفید ہوں گے۔ اسی طریقے سے نمازوں کے حوالے سے، یعنی خاص طور پہ لڑکوں کو جن کی عمر 7 سال سے اوپر ہے، تو چونکہ ایک اجتماعی ماحول بنا ہوتا ہے اور بچوں کے لیے مسجد جانا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، تو والد جو ہے وہ اپنے ساتھ لازماً 7 سال سے بڑی عمر کے بچوں کو جو ہے فجر کی نماز میں بھی لے جانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ظہر اور بقیہ نمازوں میں بھی اگر والد موجود ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بچے کہ جو ذرا بڑی عمر کے ہیں، 12 سال اور اس سے بڑی عمر کے بچے، اور مسجد قریب میں موجود ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ بچے جو ہے وہ باجماعت نماز مسجد کے اندر جا کر جو ہے وہ ادا کریں۔ اچھا، بچوں میں یہ مسئلہ تو ہوگا کہ بچے مسجد جائیں گے، کچھ شرارتیں بھی ہوں گی، کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہوں گے، لیکن ہم مستقل تلقین کر کے، ترغیب دے کر، مسجد کے آداب کا احساس دلوا کر ان بچوں کو جو ہے وہ ہم نماز باجماعت کا جو ہے وہ پابند جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر والد موجود ہیں تو پھر یہ والد کی ذمہ داری ہے، والد کو کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو اپنے ساتھ مسجد کے میں جو ہے نماز باجماعت میں جو ہے وہ شریک کروائیں۔ چاہے اسی طریقے سے نماز باجماعت کے اہتمام کے ساتھ اس بات کا بھی ہمیں جو ہے وہ پہلے سے ہمیں طے کرنا ہوگا کہ دیکھیں 16 مارچ کو پیپر جو ہے وہ بچوں کے ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے کچھ پیپر جو ہے وہ باقی ہوں گے، تو جو پیپرز بچوں کے ختم ہو جائیں گے تو اب پورے رمضان کے اندر صرف سونا، تو یہ تو لازمی سی بات ہے کہ رمضان کا پیغام نہیں ہے، یعنی ماہ مبارک تو نام ہی ہے قلت کلام کا، قلت طعام کا اور قلت منام کا، یعنی کم گفتگو، کم کھانا اور کم سونا۔ تو اگر بچے جو ہے وہ فجر کے بعد بھی سو رہے ہوں، ظہر کے بعد بھی سو رہے ہوں، تو ہمیں یہ بات بھی طے کرنی ہوگی کہ کتنی دیر جو ہے وہ سونا ہے، کس وقت سونا ہے۔ اگر فجر کے بعد معمول ہے تو تلاوت کلام پاک وغیرہ سے، مطالعہ قرآن سے فارغ ہو کر اگر سونے کا معمول ہے تو کتنی دیر سوئیں گے، یا بے تحاشا سوئیں گے اور اس کا جو ہے وہ کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم بچوں کو چھوڑ دیں گے اور اس کے حوالے سے کوئی لیمیٹیشنز ہم نہیں لگائیں گے تو بچے رمضان کو صرف سونے ہی کا مہینہ سمجھیں گے، یعنی کھانا پینا، سحر اور افطار کرنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ صرف سونا، یا پھر مختلف کھیل کود کے اندر جو وہ حصہ لینا۔ تو ہمیں بچوں کی عمر کے اعتبار سے چیزوں کو طے کرنا ہوگا کہ کیا سونے کا وقت ہوگا، کیا اٹھنے کا وقت ہوگا۔ تو اب جب پیپرز کے بعد اچھا خاصا وقت بچوں کے پاس جو ہے وہ دستیاب ہوگا، اس کے اندر ہم کچھ چیزیں جو ہے وہ مطالعے کے حوالے سے بچوں کی جو بھی ایج ہے تو ہم طے کر سکتے ہیں۔ اس میں تو ایک خیر میں نے مطالعہ قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ 9 میٹرک کے بچوں کو ہم حدیث کی کسی کتاب کے حوالے سے راغب کر سکتے ہیں، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا سیرت صحابہ کے اوپر، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی اور دینی کتاب جو ہے وہ اس کو ہم طے کر سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ مطالعہ کیا جائے گا۔ اس میں جو ہے وہ کچھ ترغیب کے طور پر ہم انعامات کا بھی اہتمام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم بچوں کے حوالے سے طے کر لیں اور ان کو جو ہے ہم باقاعدہ جو ہے وہ جائزہ لیتے رہیں۔ اچھا، شاید روزانہ افطار کے موقع پر والد کے لیے ممکن ہے بعض پروگرامات ہوں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ والد کے لیے روزانہ اس موقع پر وقت دینا جو ہے وہ تھوڑا سا دشوار اور مشکل ہوگا، لیکن اگر وقت دستیاب ہے تو والد کو ہی، ورنہ پھر والدہ کو جو ہے وہ افطار سے پہلے جو ہے، یعنی افطاری اتنی دیر پہلے تیار ہو جائے کہ 15 منٹ کا وقت جو ہے وہ دستیاب اور موجود ہو، اور اس کے اندر بیٹھ کر نا اگر ہم پورے دن بھر کا جائزہ لیں اور جو بھی بچوں کے حوالے سے جس بچے کی جو ذمہ داری تھی، جو چیزیں طے کی گئی تھیں، تو اس کے اوپر اگر کچھ غیر رسمی انداز میں گفتگو کر لی جائے۔ لازمی سی بات ہے کہ بہت زیادہ سختی اور بہت زیادہ فارمل انداز اختیار کرنا بھی
بھی مناسب اور درست نہیں ہوگا۔ ہلکے پھلکے انداز میں اگر جائزہ لے لیا جائے تو یہ بار بار کی یاد دہانی جو ہے وہ بچوں کو رمضان کی اصل کی جانب، حقیقت کی جانب جو ہے وہ متوجہ کرے گی۔ اچھا، پھر افطار کا وقت جو ہے وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی قبولیت کا وقت بتایا ہے، اور اس دعا کے حوالے سے ہم بچوں کو متوجہ کریں کہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اساتذہ کے لیے، امت کے لیے جو پیپر دیے ہیں اس میں بہترین انداز میں کامیابی کے لیے، اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہمارے فلسطین اور غزہ کے بھائی جس سے مشکل سے دوچار ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ دعا کا اہتمام کریں۔ یہ دعا جو ہے وہ اجتماعی طور پہ بھی کی جا سکتی ہے اور انفرادی طور پر بھی جو ہے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے رمضان کے اندر ایک بہت اہم ترین عبادت جو ہے وہ تراویح ہے، کہ جس کو رمضان کے اندر قیام اللیل بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ یعنی عام دنوں میں قیام اللیل سے مراد جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اور اگر رمضان کے اندر یہی لفظ استعمال ہوتا ہے قیام اللیل کے لیے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تراویح کی نماز۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یعنی جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے تو اس کے بقیہ جو گناہ ہیں، پچھلے گناہ، وہ اللہ رب العزت نے بخش دیے، معاف فرما دیے۔ اسی طریقے سے قیام اللیل کے حوالے سے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اللہ رب العزت نے اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ تو یہ جو قیام اللیل ہے یہ بھی بڑی اہم عبادت ہے، یعنی یہ فرض اور واجب کے درجے میں تو نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جب اس کی اتنی ترغیب آئی ہے تو اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اس میں باپ کو، والد کو جو ہے وہ بڑا اہم کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ پورے دن بھر کی مشقت، محنت اور تھکن کے باوجود اگر ہماری تراویح جو ہے، ہم روزے تو رکھ رہے ہیں اور تراویح کے اوپر ہم توجہ نہیں دے رہے، تو شاید کچھ روزوں کے اندر کچھ کمزوری اور کچھ خامی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے شوق کے ساتھ اسے خود ادا کیا، اور صحابہ کرام بھی 3 دن تک آتے رہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے موقوف کر دیا کہ اللہ رب العزت کہیں اسے فرض نہ قرار دے دے اور امت جو ہے وہ دشواری میں پڑ جائے۔ تو یہ قیام اللیل بھی جس طرح سے روزوں کے بارے میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شفیع بنیں گے، شفاعت کریں گے، تو اسی طریقے سے راتوں کا قیام کرنا بھی، یہ جو قیام اللیل ہے یہ بھی بندہ مومن کے لیے اسے حشر کے میدان میں شفیع بنے گا، اس کی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ محترم والدین، گفتگو تو خیر رمضان کے بہت سارے پہلوؤں پر تعدیر ہو سکتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آئندہ 2-3 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کروں۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے کرنے کی ہیں، جس کے جانب میں نے اشارے کیے، اسی کے اوپر آپ سوچ کر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خود بھی ذاتی طور پر جو ہے وہ طے کر سکتے ہیں۔ لازمی سی بات ہے کہ یہ ذاتی پلاننگ کرنا اور گھر کی سطح پر، یہ تو ہم میں سے ہر فرد کا اپنا معاملہ ہے کہ ہم اس کو مزید کیسے مؤثر کر سکتے ہیں، اس کو ہم مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو رکاوٹیں بنتی ہیں اور جو ہمارا بہت زیادہ وقت جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں۔ یعنی جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، بچوں کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے، بچے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ہمیں جو ہے نا کچھ روک تھام جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر ٹی وی موجود ہے تو اس ٹی وی کو ہم مکمل طور پر اگر اس 1 مہینے کے لیے بند کر دیں تو اس کے بہت خاطر خواہ نتائج جو ہے وہ آپ محسوس کریں گے، آپ پہ جو ہے وہ دیکھیں گے، اور آپ کا وقت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بچے گا، جو وقت کنزیوم ہو جاتا ہے اور اس کا ہمیں احساس تک نہیں ہو پاتا۔ اسی طریقے سے موبائل کا بھی بس صرف ضروری استعمال، سوشل میڈیا کا جو ہے وہ ضروری استعمال، یعنی بعض دفعہ یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی کوئی حدیث ہمیں کسی نے بھیجی ہے تو اس کو ہم آگے فارورڈ کریں، اور وہ آگے فارورڈ کرنا جو ہے وہ ہمارا اتنا وقت استعمال کر جاتا ہے، حالانکہ بنیادی طور پر تو وہ حدیث
ہمارے پاس جو آئی تو وہ عمل کے پیرائی کے اندر ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اس پر ہم کتنا عمل پیرا ہوتے ہیں. ورنہ عموماً ایک جو روٹین بن گئی ہے اور ایک جو ماحول بن گیا ہے کہ ہم فارورڈ تو چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں، بے تحاشا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خود اس پر عمل پیرا ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ ہماری توجہ نہیں ہوتی. تو اس کے اوپر ہمیں جو ہے نا وہ روک تھام کرنی ہوگی. ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر پابندی جو ہے وہ ہمیں لگانی ہوگی. ہمیں اس کا دورانیہ جو ہے وہ طے کرنا پڑے گا. کچھ لمیٹیشن اس کے حوالے سے ہمیں رکھنی ہوں گی. اسی طریقے سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر عید کی تیاریوں کے حوالے سے ہے. تو میری گزارش ہے کہ جو بھی عید کی تیاری ہے اگر ماہ مبارک سے پہلے ہو جائے تو بہت بہتر ہے. ورنہ ماہ مبارک اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر، یعنی آپ کسی بھی روایت کو اور سیرت اور حدیث کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے تو صحابہ کرام نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کو عید کی تیاریوں کے لیے استعمال نہیں فرمایا ہے. یعنی ایک بہت بڑا یہ بھی میں کہوں کہ فتنہ ہے کہ ہمارے وقت کا ایک بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ رمضان کے اندر جو ہے وہ عید کی تیاریوں کے حوالے سے ہوتا ہے. اور اس میں خاص طور پر جو آخری طاق راتیں ہیں آخری عشرے کی، تو اس کے اندر جو ہے وہ بازار میں کھوے سے کھوا چل رہا ہوتا ہے، ازدحام ہوتا ہے بہت بڑی تعداد میں، اور وہ ایک رات کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ جو ہے وہ افضل رات قرار دی گئی ہے، تو اس کے اندر لوگ اس رات کو دعا مناجات کے لیے، گناہوں کی معافی کے بجائے جو ہے اس موقع کے اوپر بازار میں صرف کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے افطار پارٹیاں کہ جو ہماری اب سماجی ایکٹیویٹیز بن گئی ہیں، ان افطار پارٹیوں میں کس طرح شریک ہونا ہے، کب شریک ہونا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہماری تراویح کی نماز جو ہے وہ ضائع نہ ہو. فون کا جو ہے وہ استعمال کتنا کرنا ہے، کس حد تک کرنا ہے. اسی طریقے سے میں یہ آخری بات کروں گا کہ سحری میں ہم سب اٹھتے ہیں، تو اگر ہم تھوڑا سا 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور اس میں 2-4 رکعت جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ہم اس حوالے سے جو ہے وہ پابند کریں، تو یہ جو تہجد کی نماز اس موقع پر ادا ہوگی تو ممکن ہے کہ یہ ترغیب اور یہ عادت جو ہے وہ سال کے بقیہ مہینے بھی جو ہے وہ ہمارے کام آ سکے. میں ایک اور حدیث آپ پہ والدین کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 40 دنوں تک 5 وقتہ نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کی، پہلی تکبیر کے ساتھ، اور اس میں کوئی ناغہ نہ آیا، یعنی یہ 200 نمازیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں. ایک خوشخبری کا تعلق تو دنیا سے ہے کہ اللہ رب العزت اس کے دل کو منافقت سے پاک کر دیتا ہے، اور دوسری خوشخبری کا تعلق جو ہے وہ آخرت سے ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کتنی عظیم و شان خوشخبری ہے. رمضان میں موقع ہے کہ 1 مہینے اور مزید 10 دن کی اگر ہم اپنے نفس کے اوپر قابو پاتے ہوئے اگر ہم یہ کوشش کر لیں اور ان 200 نمازوں کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ہم ادا کرنے کا پابند بنائیں، تو اس کے نتیجے میں ہم 2 عظیم خوشخبریوں کو، یعنی اس دنیا میں منافقت سے ہمارے دل کو اللہ رب العزت پاک کر دے گا، اور آخرت میں نار جہنم سے پروردگار ہمیں نجات عطا فرمائے گا. تو میں اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں، ہم سب کو، مجھے، آپ کو، اپنے اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی جو ہے صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے رحمتوں کا، سعادتوں کا، برکتوں کا، مغفرت کا اور جہنم کی آگ سے نجات کا مہینہ بنائیں، اور اس مہینے ہم اہل خانہ وہ کچھ حاصل کر لیں کہ جب یہ مہینہ ختم ہو تو واقعتاً ہم اس بات کی ہمارا دل اور ہمارا ضمیر گواہی دیتا ہو کہ ہمارے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.